بعض لوگ سیاست میں بھی پارسا ہیں اور بعض لوگ مسجد اور مدرسوں میں بیٹھ کر بھی فاسق فاجر ہیں۔ توبہ توبہ، خدایا فسق و فجور سے پناہ نصیب فرما، اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر صداقت اور تقوی نصیب فرما۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جب انتقال کا وقت آیا، ہچکیاں لگی ہوئی تھی اور سانس چڑھی ہوئی تھی، ان کا داماد رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر پڑھ رہے تھے، تو مولانا نے پہلے تو آنکھیں کھولنا چاہا لیکن آنکھیں نہیں کھلی، تو وہیں سے آواز دی وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ کہ یہ ساتھ پڑھو نا، کیوں دو جملے پڑھتے ہو آگے نہیں پڑھتے ہو؟ عالم عالم ہی ہوتا ہے۔ داماد نے کہا رب یسر ولا تعسر، خدایا آسان فرما، تنگی نہ سختی نہ فرما۔ مولانا نے آنکھیں کھولنا چاہا، نہیں کھلی، تو وہیں سے آواز دی وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ، اور اسی کے تحت روح نکل گئی، بس آخری جملہ مولانا کا۔ اور مفتی محمود کراچی کے فقہا کو طلب کر کے ان کے سامنے ضیاء ٹیکس، جن کو یہاں کے علماء نے سوئی فہم کی وجہ سے، قلت تفقہ کی وجہ سے جائز زکوٰۃ کہا تھا، ان کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے اچانک جھٹکا کھایا۔ کتنی بڑی بات، فقیہ تھے، فقہ کے دفاع میں ظالم حکمران کے مقابلے میں علماء کے سامنے بیٹھ کر، کیا مقام ہے ویسے، حج کے سفر کا اعظم ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے فقہا کی مجلس ہوگی، مفتی محمود فقہ پر تقریر کر رہے ہوں گے کہ اموال ظاہرہ اور باطنہ کا فرق ضروری ہے۔ آپ نے اموال باطنہ کو، حکومت کو خوش کرنے کے لیے ظاہرہ کہا ہے، یہ 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ اور بینک میں جو لوگوں کے رقوم ہے، یہ یا قرض ہے یا امانت ہے، بینک ان کا نمائندہ نہیں ہے، ان کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی، ابطال الباطل، فقہ کا دفاع، احقاق الحق، اور آخری صدی کا حج عزم کر چکے ہیں، کل پرسوں روانہ ہو رہا ہے، اور اس گڑی میں انتقال ہوا، اور ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں، اور اکابر فقہاء و مفتیوں کے سامنے کتنے درجات جمع ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے سیاست میں بھی اللہ کے دین کو، تقوی کو، صداقت کو اور پرہیزگاری کو جانے نہیں دیا، جانے نہیں دیا۔ وائی 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 وائی، توبہ توبہ۔ اب جب جہاد شروع ہوا تو جہاد کس قسم کا ملک لڑ سکتا ہے؟ جس میں 4 قاعدے نافذ ہو، یاد رکھنا، 4 قاعدے اور قوانین ملک میں موجود ہو تو جہاد کامیاب ہوگا، ورنہ جہاد فائدہ نہیں کرے گا، مطلوبہ نتائج سے جہاد محروم ہو جائے گا۔ پہلا قاعدہ، ملک میں ایسا قانون موجود ہو کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ، حتیٰ کہ کوئی قتل کر لے ناحق تو مقتول کے بدلے میں قصاص ہو جائے، تو فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یہ السیاست المدنیہ ہے، شہر میں سیاست کا عروج ہو اور سیاسی اقتدار کے حکمرانوں کو یہ قانون نافذ کرنے کی توفیق ہوئی ہو کہ وہ ظالم سے اور قاتل سے ظلم اور قتل کا انتقام لے سکے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، فرض تم پر بدلہ لینا مقتولین کا، قصاص نافذ ہو، ایک قاعدہ۔ دوسرا قانون، ملک میں کوئی شخص اور اس کا مال کوئی غلط طریقے سے نقصان نہ کرے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔
آیت نمبر 180، فرض یہ تم پر کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو، اس کا عنوان ہے مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو، کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو، مال و دولت، جائیداد اور مکان کو غلط ہاتھ نہ لگا سکے۔ تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ ہو، کتب علیکم۔ اور جہاد شروع ہو گیا، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، فوجی کی ٹریننگ اور سپاہی کی مشق۔ اگر اس کی مشق نہیں ہے، پٹاخہ سن لے گا تو گھر بھاگ جائے گا۔ اللہ، مولانا جلال الدین نے مجھے کہا تھا کہ بعض اچھے طلباء کو بھیج دو کہ میں ان سے توپ، ٹینک، سب چیزیں چلواؤں اور ان کا دل بڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ، جب مجاہد کے یہ 10 مرحلے اور خصلتیں مکمل ہو، اللہ پر ایمان ہو 1، آخرت پر 2، فرشتوں پر 3، کتابوں پر 4، تمام پیغمبروں پر 5، اور مال خرچ کر سکتا ہو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور نماز کا خوب پابند ہو، زکوٰۃ دینا جانتا ہو، عہد و پیمان پورا کرتا ہو، اور میدان جنگ میں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہو۔ بأسا شدت المال، بأسا شدت المال، قلت المال، مال کی تنگی، ضراء المرض، بیماریاں، 2 حالتیں تکلیف دہ ہے۔ ایک تو آدمی کے پاس ضروریات کا فقدان ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہاں خزانے اور یہ تو اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں، بہت ضروریات۔ آپ دیکھتے ہیں میدان کی طرف پورا ادارہ ادھورا پڑا ہے، میدان کی طرف پورا ادارہ ادھورا پڑا، یہ سب تعمیر ضروری ہے، لیکن ہم شکر گزار بہت ہیں۔ ہم ہر مرحلے ایک گلاس پانی اور ایک وقت کی روٹی بھی عزت سے ملے، ہم کہتے ہیں خزانے اتر آئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا۔ وہین الباس، اور خاص کر رنگ کی گڑی، خاص کر رنگ کی گڑی، جنگ کے اوقات، توبہ توبہ۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔